سخی کے دودھیال کا تعارف تو آپ نے لاکھوں دفعہ سنا، آج مجھے سنو غازی کے ننہال کون؟ جناب عباس کی والدہ گرامی، میں کیا فضیلت بیان کروں شہزادی کی. ایک سطر پڑھوں گا، گجرات میں جملے کی قدر ہوئی تو بات آگے بڑھاؤں گا. ام البنین اس آسمان وفا کو کہتے ہیں جس کے چاند کا نام عباس. شکریہ شکریہ، بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. وہ آسمان وفا ہے ام البنین جس کے چاند کا نام عباس. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے، چاند نہیں چاند سا، اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے. ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں، جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں وہاں اپنا منوانا کمال. عباس اندھوں کے گھر کا چاند نہیں تھا، عباس اس گھر کا چاند ہے جہاں نبوت کا سورج تھا، جہاں امامت کا چاند تھا، جہاں حسن کا چاند تھا، جہاں کریمی کا چاند تھا. اتنے سورج اور چاندوں کے درمیان اپنے آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہلوانا عباس کی حیثیت. کمرے بنی ہاشم. والدہ گرامی جناب فاطمہ کلابیہ، کنیت بی بی کی ام البنین، لقب بی بی کا ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ ایک معلوماتی مجلس آپ کو سنانا چاہتا ہوں سرکار عباس کے حوالے سے. جناب عباس کی والدہ گرامی ام البنین، جناب ام البنین کے والد محترم حزام، ماں کا نام سامہ بنت سہیل، دادی کا نام آلہ بنت شہید. یہ وہ برگزیدہ ترین خاندان تھا کہ جناب ام البنین کے نانا ان کو عرب کہتے تھے ام الانسان، نیزوں سے کھیلنے والا. نیزوں سے کھیلنے والا. یہ وہ سناؤں گا کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے. لفظ ایک ایک دل پہ لکھیے گا. بعض بندے ممبر پہ بیٹھے، میں خود سن رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی نے کہا مجھے بہادر خاتون چاہیے. نہیں، خاتون کا لفظ علی نے استعمال کیا. مولا علی کا خود فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے. علی فرماتے مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے. گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو عورتیں خود لڑنے کے لیے نکل آتی ہیں. تو بیٹھا بھی ہے یا چلے گئے؟ بادشاہ حسین عزت عطا. مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے. یہ کسی حکیم کا قول نہیں، یہ علی کا فرمان. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ عقیل مجھے بہادر عورت چاہیے، مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے. اب یہاں پہ جب ہم نے پوچھا کہ آخر مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا، اب جو بالکل یہی سطر آج تک سنائی گئی، میں اس سے آگے جانے لگا. سنی سنائی پہ نہیں رکنا، اس سے آگے چلتے. سنایا یہ گیا کہ جناب عقیل علم الانساب رکھتے تھے، وہ نسبوں کے علم سے واقف تھے، وہ عربوں کے قبیلے جانتے تھے. انہیں پتہ چل جاتا تھا کون کس کا بیٹا ہے، دادا کون تھا، پردادا کون تھا. وہ شجروں کا علوم رکھتے تھے، وہ پیچھے تک گہرائی رکھتے تھے. اس لیے مولا علی نے جناب عقیل سے کہا. میں جناب عقیل کی صفت کا انکار نہیں کروں گا، میں مانتا ہوں کہ ہاشمیوں کے گھر میں یہ علوم موجود تھے. یقیناً جناب عقیل علم الانساب سے واقف ہوں گے، لیکن سوچو تو صحیح کہ کہہ کون رہا ہے.
جناب عقیل کی عزت تو ہے کہ وہ علم الانصاب سے واقف ہے. کہہ کون رہا ہے؟ علی. اور یہ وہ علی ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. اگر نہیں تو میں کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ ایک دن مال کے اشتر نے کہا تھا یا علی یہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دے کے چلتی. جس کی پشت میں 7ویں میں مومن ہو یہ اٹھ جاتی ہے اس مومن کی وجہ سے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آ رہا، یہ اٹھ جاتی ہے، یہ اٹھ جاتی ہے. پیچھے سے کوئی بھی مومن آ رہا یہ اٹھ جاتی ہے. اب بھی پتہ نہیں چلا کہ علی لڑکیوں نہیں رہا تھا. نہیں، قدر نہیں کی آپ نے. شاید آپ کو محمد بن ابی بکر کی معرفت ہی نہیں ہے. لہذا جو کام علی کی تلوار کرتی تھی مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ اگر آپ مجھ سے کوئی پڑھا لکھا جواب لے تو میں پڑھا لکھا جواب دینے لگا ہوں. مولا علی کا جناب عقیل سے رشتے کا کہنا بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. مولا حسین جو علم نواز بندے بیٹھے، جو علم دوست احباب بیٹھے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پتہ اللہ کو بھی تھا کیا ہے. اللہ عصا نہیں پوچھنا چاہتا تھا، اللہ عصا کا قصیدہ سننا چاہتا تھا. موسیٰ نے بھی قصیدہ شروع کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں تکیہ بنا کے سوتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا دیتا ہوں. اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا. اللہ نے پوچھا کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا. ایک بندہ بولے صدر کی قدر کرنا، فرشتوں نے صرف پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے، خدا نے قصیدہ شروع کر دیا. ام فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ زہرا کا باپ، یہ زہرا کا باپ، یہ زہرا کا شوہر، یہ زہرا کے بیٹے. اب اردو ادب میں جملہ کہنے لگا ہوں. خدا نے یہ نہیں پوچھا کیا ہے، خدا نے یہ پوچھا کیا کیا ہے. خدا نے نام نہیں پوچھا تھا، وصف پوچھے تھے. موسیٰ نے بتا دیے. بالکل ایسے ہی مولا علی نے کہا بہادر خاندان چاہیے. اب صرف یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ صرف عقیل کہتے ہاں ایک خاندان ہے کلابی چپ ہو جاتے. نہیں، علی چاہتے تھے اب عقیل بول لے، مؤرخ عباس کا نان کا لکھے کس خاندان کا چشم و چراغ ہے میرا بیٹا. اللہ نے فرمایا عقیل وہ کون ہے؟ جناب عقیل نے آنکھیں بند کر کے کہا واللہ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں. وقت کی تنابیں مجھے مجبور کر رہی ہیں ورنہ اشرا پڑھوں میں حضرت عباس پہ. مجھے بول کے بتاؤ کتنی طیبہ ہوگی وہ بی بی، کتنی طیبہ ہوگی جس کی ماں نے اس کا نام ہی فاطمہ رکھا ہے. فاطمہ نام بتا رہا ہے کہ بی بی اسم با مسمہ ہے. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں. اے علی وہ ایسا خاندان ہے کہ ان کے مردوں سے عرب ڈرتے ہیں، ان کی بچوں کی آنکھوں میں جلال ہوتا ہے، ان کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں. اب یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب عقیل، جناب ام البنین کے خاندان کا. لمبا قصیدہ پڑھا، بہت پیارے پیارے اشعار ہیں جو جناب عقیل نے پڑھے. مجھے یہیں پہ نہیں رکنا، بات آگے لے کے چلنی. اللہ نے فرمایا عقیل جائیے اس گھر سے رشتہ پوچھیے. اب جناب عقیل گئے حزام کے ہاں اور عرب دستور کے مطابق 3 دن مہمان رہے. ہاں یہ عربوں میں دستور تھا، بڑے خاندانوں کا شرفا کا دستور تھا، شرفا کا یہ دستور تھا. یہ مہمان
آتے ہی ایک دن میں واپس چلا جاتا اسے توہین سمجھتے. آج تو ہمیں انتظار ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی کیا نوش فرمائیں گے. تو آپ کتنے بجے تک نکل جائیں گے؟ شرفا کا دستور تھا کہ مہمان کم از کم 3 دن گھر رکھو تاکہ اسے ہمارے خسائل کا پتہ چل سکے. کسی کے گھر جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ خصلتیں اور عادات کیا ہیں. چاہتے تھے حزام کی عقیل 3 دن رکے. عرب دستور کے عین مطابق تقاضۂ شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب عقیل 3 دن متوجہ ہے موضوع پہ کہ 3 دن تک مہمان رہے. تیسرے دن جناب حزام اب آئے. اب جو جناب حزام نے جملہ کہا میرے اندر جملہ پڑھنے سے پہلے ٹھنڈک آ رہی. جناب حزام جناب عقیل کے پاس آ کے بیٹھے, آ کے کہتے اے رئیس مکہ, یہ ہے 2 بڑے خاندان, اے رئیس مکہ, اے متولی کعبہ, اے امیر بطحا, اے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ, اے ذریت ابراہیم, اے شجرہ طیبہ کے میٹھے ثمر, ہائے ہائے ہائے, اے عربوں کے دلارے خاندان کے فرد, زحمت گوارا کی ہے, میرے قبیلے میں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جناب عقیل نے سر اٹھا کے کہا اے بنی کلاب کے سردار, اے عربوں کو بہادری کے فن سکھانے والے حزام, اے وہ حزام جس کا نام عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پہ لکھتے ہیں, اے کبھی بھی مظلوم پہ حملہ نہ کرنے والوں, ظالم کو ہمیشہ اس کی عبرتناک انجام دینے والے خاندان کے فرد, میرے گھر اس کا رشتہ آ گیا. موضوع پسند ہے سرکار, میرے گھر اس کا رشتہ آ گیا جو تیرے گھر آ گیا. اے عقیل, خوش قسمتی کی انتہا, میری بیٹی اس گھر میں بہو بنے گی جہاں محمد کی بیٹی رہتی ہے. اگلی سطر پڑھوں تو سید مجھے دعا دینا. جناب حزام بولے با خدا میں اپنی قسمت پہ رش کر رہا ہوں, میرے گھر کی بیٹی اس دہلیز کا سجدہ کرنے جا رہی ہے جہاں تارے سجدے کرتے ہیں. یہ کہہ کے پھر حزام بول کے کہتے واہ خدایا تو نے کرم کی انتہا کر دی, ہم تو کرواتے تھے مردوں سے غلامی, ہم کرواتے تھے عرب کے لوگوں سے غلامی, تو نے قسمت پہ کیا مہربانی کی, آج میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں ملائکہ نوکری کرتے. آنکھوں میں خوشی کے آنسو, دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا. شکریہ عقیل, تم نے اس خاندان کو اس قابل سمجھا کہ ہم وہی والے خاندان کے ساتھ رشتہ داری میں منسلک ہو جائیں. لیکن دستور عرب اس بات پہ حائل ہے, شرافت کا تقاضا مجھے مجبور کر رہا ہے, مجھے بیٹی سے پوچھ. یہ ہے شریف خاندانوں کی نسبت. یہاں گھر جا کے رشتے نہیں دیے جاتے, یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جاتے. اتنے بڑے خاندان کا فرد بیٹھا اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹی سے پوچھوں. گھر کے اندر آئے, جناب فاطمہ کلابیہ کی ماں سے کہا پردے کا انتظام کرو, میں بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں.
گھر کے اندر پردہ لگا، حزام پردے کے باہر بیٹھے، جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے اندر بیٹھے. جناب حزام نے آگے کھڑا کیا ام البنین کی ماں کو، کھڑا کر کے کہا پوچھئے بیٹی سے کہ ہمارے مہمان خانے میں عرب کا بہت بڑے خاندان کا فرد عقیل اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کے آیا، آپ اس رشتے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اب صدر سننا اور دلوں میں عباس کی مودت کو سمندر بنا دینا. اتنا کہنا تھا کہ جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے پیچھے سے بولی، دیکھ کے کہتی اے اماں جان، ہمارے خاندان کی مستورات کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان ٹھہرا ہوا ہے. ہم اس بارے میں کبھی دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مردوں سے کون مرد ملنے کے لیے آیا ہے. مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ 3 دن سے وہ کون سا باعزت فرد ہے جو ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، لیکن اماں میں یہ جانتی ہوں آج تیسری رات ہو گئی، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے. اماں میں اس کے چہرے کی زیارت سے محروم تھی. اماں یہ جو کل والی رات گزر گئی ہے جب وہ بی بی میرے حجرے میں آئی، اماں مجھے عزت قبیلہ کی قسم ہے وہ بی بی اکیلی تو نہیں تھی، اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا، ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا، ایک سارا نے اٹھایا ہوا تھا. وہ بی بی میرے قریب آئی، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھا اور رکھ کے کہا مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. تو میرے بیٹے، تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. جناب ام البنین کہتی ہیں، اور جناب ام البنین کی والدہ نے بھی خواب دیکھا تھا. میں جناب ام البنین کی والدہ کا خواب سناؤں گا، پھر ام البنین کا خواب، پھر حقیقت عباس، اور آپ کو سلام. جناب ام البنین کی والدہ گرامی کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا، ابھی ام البنین دنیا میں نہیں آئی تھی. بی بی کہتی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے اور میرے ہاتھ پہ آ کے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار. بی بی کہتی میں نے خواب میں مٹھی کو بند کر لیا. صبح کو خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس گئے، جا کے پوچھا خواب کی تعبیر بتائیے. بزرگ نے ماتھا چوم کے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا جو بہت باعزت اور بانصیب ہو. مٹھی بند کرنا اس بات کی تعبیر ہے اس کی حفاظت کرنا. جناب فاطمہ کلابیہ دنیا میں آ گئی. اس بی بی کی جو کنیت ہے نا ام البنین، ام البنین کا ترجمہ ہے بیٹوں کی ماں. یہ شادی سے پہلے بھی ام البنین تھی. یہ بات میں نے ممبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے. بی بی کی کنیت شادی کے بعد، بیٹوں کے ہونے کے بعد ام البنین نہیں ہوئی. بی بی کو شادی سے پہلے قبیلے کی عورتیں ام البنین کہتی تھی. آپ مجھ پہ سوال کرے کیوں؟ جیسے ماں کو خواب آیا تھا ویسے ہی بی بی کو خواب آیا. بی بی کہتی اماں میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوں، آسمان سے 3 تارے اور ایک چاند ٹوٹا، وہ چاند میری گود میں آ گیا، تاروں نے میرا طواف کیا. بی بی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اسی بزرگ کے پاس چلی گئی جس سے اپنا خواب پوچھا تھا. اب وہ زیادہ ضعیف ہو چکے تھے. جا کے کہا خواب اب میری بیٹی نے دیکھا ہے، اب بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے ماتھا چوم کے کہا اللہ ایک چاند دے گا، 3 اور بیٹے دے گا. جو تیری گود میں آیا ہے وہ چمکتا ہوا چاند قبیلے میں مشہور ہو گیا 4 بیٹوں کی ماں. ام البنین نام مشہور ہو گیا. عقد طے ہوا، نکاح خود علی نے پڑھا. ڈولی آئی سادات کے دروازے پہ، سیدوں کے دروازے پہ بی بی ام البنین کا آنا تھا. شہزادی نے اترتے ہی پاؤں نہیں رکھا، اپنا سر دہلیز سیدہ پہ رکھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب، اس نے مجھے اس گھر کی کنیزی کے لیے چن لیا.
پھر اس کے بعد بی بی نے یوں رخسار رکھا، اپنی دائیں آنکھ کو جنت البقیع کی طرف کیا، روکے گا بنت پیغمبر گواہ رہنا، مالکن بن کے نہیں کنیز بن کے آ۔